السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مصیبت کے وقت کی دعا۔ اگر انسان پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، تنگی آ جائے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ امتحانات، تکلیفیں، مصیبتیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام پر۔ پھر میں پوچھے یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا ان کے اصحاب پر۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جس قدر ایمان مضبوط ہوگا یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، جس قدر ایمان کمزور ہوتا جائے گا یہ آزمائشیں، مصیبتیں کم ہوتی رہیں گی، حتیٰ کہ ایک ایسا شخص بھی یہ ہوگا جو دنیا میں چل رہا ہوگا، گناہوں سے بالکل صاف ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں پریشانی کے وقت پڑھنے کی یہ دعا ہمیں عنایت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرے پہلے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو میں غمگین رہنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں پریشان رہتی ہوں۔ اور میں ام سلمہ پڑھا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جانا ہے۔ اے اللہ، میری اس مصیبت میں میرے لیے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں پڑھتی رہی، لیکن میرے دل میں یہ خیال رہتا کہ ابو سلمہ تو اتنا میرا بہترین شوہر تھا، انسان تھا، جیسا انسان دنیا میں کہاں ہوگا۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا ام سلمہ یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا بہتر نعم البدل طلب کرو۔ تو میں نے کہا ابو سلمہ کے مقابلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ انسان پر جو تنگی آتی ہے، جو راحت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو اگر کوئی تنگی آ جائے اس کو رفع کرنا بھی اللہ ہی کو رفع کر سکتے ہیں، اسی اللہ سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے تو فوراً ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ جتنی کثرت سے آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ مصیبت کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔